حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون کی دردناک موت کے بعد حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، طور پہاڑ پر چڑھو، ہم تمہیں اپنی مقدس کتاب سے نوازیں گے اور ضروری احکامات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 روز تک اس پہاڑ پر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، یا اللہ، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب کریم، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا، لن ترانی، یا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کوئی مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تب انہوں نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، انہوں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ دنیاوی زندگی میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار عام ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس سے پہلے اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کے دیدار کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یا اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ۔ موسیٰ ضد پر اڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس پہاڑ کو دیکھو، اس پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے۔ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ موجود رہا تو میرا دیدار کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا رب کریم، میں آج کے بعد کبھی تجھ سے اس طرح کی فرمائش نہیں کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے۔ ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا جس نے سونا پگھلا کر ایک بچھڑا تیار کیا اور اس میں کچھ ایسا سسٹم لگا دیا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس بچھڑے سے آواز آتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اسی سے ملنے موسیٰ گئے ہیں۔ جب موسیٰ واپس آئے اور انہوں نے یہ دیکھا، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا اور ان سے کہا کہ میں نے تجھے اپنا جانشین بنایا تھا، کیا یہی ہے تیری جانشینی کہ میری قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی؟ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی۔ ہارون نے فرمایا کہ میں نے اس قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ بات حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے اور میرے سمجھانے سے بھی یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، تو میں نے بس تمہارا انتظار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور کہا کہ بتا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ بچھڑا تو نے کیوں بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر یہ بچھڑا تیار کیا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سن، آج کے بعد تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد جب بھی کوئی تجھے چھوئے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد جب بھی کوئی سامری کو چھوتا تو وہ بیمار پڑ جاتا اور سامری بھی بہت زیادہ بیمار پڑ جاتا۔ سامری کی ایسی حالت ہو گئی کہ جب بھی کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تو سامری خوف زدہ ہو جاتا اور ڈرنے لگتا اور چلا چلا کر کہتا کہ کوئی بھی میرے پاس سے نہ گزرے، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ اور ایسی ہی حالت میں اس کی دردناک موت ہوئی۔ جب تک وہ زندہ رہا اسے یہ عذاب بھگتنا پڑا۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کرنے کی دی تھی۔